بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے حصۃ قواعد الصرف، الدرس الاول الثلاثی المزید فیہ۔ عزیز طلبہ، ہم سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بار پچھلے سبق کا اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے 7ویں جماعت میں پڑھا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کون سا فعل ہے؟ جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ ہوں۔ اور رباعی کون سا فعل ہے؟ جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے ثلاثی کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کی تعریف کا اعادہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ جی شاباش، بتائیے بیٹا، کتنے حروف اصلیہ ہوں؟ شاباش، 3 حروف اصلیہ ہوں، اور کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو؟ جی شاباش، کسی حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، ایسا فعل کیا کہلاتا ہے؟ ثلاثی مجرد۔ آئیے اسی بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے سمع۔ دیکھیں بیٹا، سمع کس کے وزن پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر۔ سین، میم اور عین، کتنے حروف ہیں؟ 3۔ تینوں اصلی ہیں یا نہیں؟ شاباش، تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ کسی اور حرف کا اضافہ کیا گیا ہے؟ نہیں، کسی حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، لہذا یہ فعل کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مجرد۔ شاباش۔ آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں، نصارا۔ آپ بتائیے کس کے وزن پر ہے؟ شاباش، فعل کے وزن پر ہے۔ تو بتائیں کتنے حروف ہیں اس میں؟ جی نون، صاد اور را۔ کوئی حرف اضافی ہے اس میں؟ کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے؟ نہیں۔ شاباش، تو ہم ایسے فعل کو کیا کہیں گے بیٹا جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کسی حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو؟ شاباش، اسے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے۔ آئیں آخری مثال دیکھتے ہیں، کرما۔ جی بتائیے بیٹا، یہ کس کے وزن پر ہے؟ شاباش، فعل کے وزن پر ہے۔ بتائیں یہاں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ کاف، را اور میم۔ گڈ۔ اب یہ بتائیں کیا یہاں کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے یا نہیں؟ شاباش، کسی حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، لہذا ہم اس فعل کو کون سا فعل کہیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ شاباش، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کون سا فعل کہلاتا ہے؟ جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں کتنے حروف ہوں؟ 3، اور کسی حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ آئیے بیٹا اب ہم ثلاثی مزید کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مزید وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ کیا ہے تعریف بیٹا اس کی؟ 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، ایسے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ثلاثی مزید۔ دیکھیے اسی بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، اکرما۔ بتائیں بیٹا اس کا وزن کیا ہے؟ جی کیا کہا؟ افعل۔ شاباش، اکرما افعل کے وزن پر ہے۔ بتائیں اس میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں؟ شاباش، کاف،
را اور میم. کیوں؟ کیونکہ یہ فا، عین اور لام کے وزن پر آیا. یہاں کون سا حرف زائد ہے؟ شاباش، شروع میں حمزہ قطعی. شروع میں حمزہ قطعی زائدہ ہے. تو ہم ایسے فعل کو کیا کہیں گے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو؟ اسے ہم ثلاثی مزید کہتے ہیں. آئیے اسی بات کو ہم دوسری مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیے یہاں استمع، یہ کس کے وزن پر ہے؟ شاباش، افتعل کے وزن پر ہے. اب بتائیے بیٹا، اس میں کون کون سے حروف اصلی ہیں اور کون کون سے حروف زائد ہیں؟ شاباش، سین، میم اور عین اصلی ہے. شروع میں حمزہ اور سین کے بعد تا زائدہ ہے. آئیے اگلی مثال دیکھتے ہیں. استنصر، یہ کس کے وزن پر ہے؟ استفعل. شاباش، بتائیں یہاں کون کون سے حروف اصلی ہیں؟ شاباش، نون، صاد اور را. کون کون سے حروف زائدہ ہیں؟ جی شاباش، شروع میں حمزہ، سین اور تا. گڈ. تو بیٹا بتائیں ہم ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو؟ شاباش، ہم ایسے فعل کو ثلاثی مزید کہتے ہیں. عزیز طلبہ، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کی تعریف کے اعادے کے بعد اب آئیں ہم ایک بار ثلاثی مجرد کے ابواب کا اعادہ کر لیں. ثلاثی مجرد کے ابواب. عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. آئیں ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں. نمبر 1، فعل یفعل جیسے نصر ینصر. نمبر 2، فعل یفعل جیسے فتح یفتح. نمبر 3، فعل یفعل جیسے ضرب یضرب. نمبر 4، فعل یفعل جیسے سمع یسمع. نمبر 5، فعل یفعل جیسے حسب یحسب. نمبر 6، فعل یفعل جیسے کرم یکرم. عزیز طلبہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان 6 ابواب کو کسی وقت دہرائیں. ان کی تمام گردانوں کو، تصاریف کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ آپ کا وقت قیمتی بنے اور آپ ان ابواب کو بھولیں بھی نہیں. آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. الثلاثی المزید. عزیز طلبہ، کلام عرب میں ثلاثی مزید کے کل 12 ابواب ہیں، لیکن ان میں سے 8 ابواب ایسے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے، کلام عرب میں ثلاثی مزید کے 12 ابواب استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 8 ابواب زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں.